معلومات نہیں ہے تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ آدمی لا علمی میں اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رب کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک شخص تھا جو بنی اسرائیل کا تھا، جریر اس کا نام تھا، اور وہ شخص بہت زیادہ اللہ کا ذکر اور عبادت میں رہا کرتا، تو اس نے اپنے رہنے کے لیے ایک کوٹھی بھی بنا لی، ایک کٹھڑی، ایک چھوٹا سا جو ہے جھوپڑی بنا لی، اور اس جھوپڑی کے اندر ذکر کرتا تھا۔ پہلے زمانے میں اس طرح عبادتوں کا نہیں ہوتا تھا رواج، بلکہ سب اپنی اپنی عبادت الگ الگ جگہوں پر، جنگلوں میں، صحرا میں، وہاں پر ذکر و اذکار کے لیے بنا کر نیک لوگ رہا کرتے تھے۔ ویسے ہی ایک نیکوکار تھا، جریر نام تھا، بہت زیادہ شوق تھا اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، تو ذکر اللہ کے لیے جھوپڑی بنایا اور بستی سے الگ ہو کر وہاں پر رہنے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، وہاں پر اس کی ماں ملاقات کے لیے آئی، لیکن وہ ماں کی آواز پر سوچا کہ میں جاؤں نہ جاؤں، ذکر کر رہا ہوں، ذکر میں مشغول ہو گیا۔ ماں آئی، واپس چلے گئی۔ دوبارہ جب ماں آئی اور اس کو پکارا، جریر جریر، اور یہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کا ذکر چھوڑ کر کیا جاؤں، نہیں گیا، ویسے ذکر میں مشغول رہا۔ ماں پھر واپس چلے گئی، اور پھر تیسری مرتبہ بھی ماں آ کر جب اس کو پکارا جریر، تو وہ اللہ کے ذکر میں ہی تھا، اس کو ذکر بڑا اچھا دکھنے لگا، ماں کا پکارنا اس کو پسند بھی نہیں آیا، ماں کی آواز پر اس نے جواب بھی نہیں دیا، تو ماں کو بڑا غصہ آیا کہ اندر ہے اور بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے اور میں پکار رہی ہوں تب بھی نہیں آ رہا، تو اس نے جاتے جاتے بددعا یا کلمات دے دیا۔ ماں نے کہا کہ تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تو فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے، بس یہ کہہ کر ماں چلے گئی۔ پھر کچھ ہی وقت گزرا تھا، کچھ لوگ آئے اور فاحشہ کو لے کر اس کے پاس آ گئے، ایک قسم کی طوائف جو عورت کو لے کر لائے، اور وہ عورت آ کر اس سے ملاقات کرنے لگی، یہ کہا کہ میں اس بات نہیں کرتا تجھ سے، میں ذکر اللہ کر رہا ہوں۔ اس نے اس کو کوٹری سے اپنے نکال دیا، ہکال دیا۔ اس کے بعد پھر وہ چند دن کے بعد آئی، آ کر کہنے لگی یہ بچہ ہے، یہ بچہ جریر کا، یہ جریر اس کا باپ ہے۔ آ کر اس نے غلط الزام بھی لگا دیا، حالانکہ اس نے اس کو چھیا بھی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں اس کی طرف، لیکن اس نے بس ایک بددعا تھی، اس کی وجہ سے ایک نئی مصیبت آ گئی۔ اب وہ ذکر و اذکار سب چھوڑا اور چھوڑ کر لوگوں کو جواب دینے لگا کہ میں اس بچے کا باپ نہیں ہوں۔ اب وہ عورت کہتی کہ یہی ہے، گاؤں کے اندر جو عزت تھی وہ پوری عزت خراب ہو گئی، اور پھر گاؤں کے لوگ آ کر ٹھہر گئے۔ تو اس نے اس بچے سے پوچھا، اے بچے تو بتا تیرا باپ کون ہے اور یہ ماجرا کیا ہے؟ بس اللہ کا نیک بندہ تھا، ذکر اذکار کرتا تھا، بھروسہ کیا، اور یہ اس طرح سے یہ بات جب اس نے بچے سے ہی پوچھی تو دودھ پیتا شیرخوار بچہ تھا، اس بچے نے، بنی اسرائیل کے اس کمسن بچے نے بات کی اور کہا کہ یہ شخص میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ کوئی اور ہے، لیکن میری ماں اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، اور یہ اس کے لیے جو اس کی ماں جو بددعا دی تھی وہ بددعا ہے جو یہاں پر یہ اس طرح سے رسوا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کو علم ہوتا تو وہ یہ حرکت نہ کرتا، یعنی ماں اگر پکارے تو آپ ذکر کر رہے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، نہ، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن رکھ دیجئے، آپ ماں کے پاس چلے جائیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز توڑ دیجئے، آپ اپنی ماں کے پاس چلے جائیے، وہ حکم اور زیادہ بڑا ہے، کیونکہ قرآن میں آپ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو جس کی لیے نماز پڑھ رہے ہیں، جس رب کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ رب کا حکم ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، تو سب سے پہلے ماں کا حکم آتا ہے۔ تو مخلوق کے اندر جتنے لوگ ہیں اس میں جس کا زیادہ حق بنتا ہے وہ حق ماں کا ہے۔ آپ کی مالکن آپ کی ماں ہے، وہ آپ کی اونر ہے، وہ آپ اونرشپ کس کے پاس ہے؟ آپ کی ماں کے پاس آپ کی اونرشپ ہے، تو جو اونر ہوتا ہے وہ جو کہتا ہے اس کو نیچے والے کو کرنا پڑتا ہے، تو جہاں پر اونرشپ ہے وہاں پر جھک جانا پڑتا ہے، اور وہ آرڈر دیتے ہیں تو اس کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے، اور نماز پڑھیں تو نماز کو توڑنا پڑتا ہے، اور ماں کا حکم آ گیا تو وہاں پر جانا پڑتا ہے۔ تو کیسے بدبخت ہے وہ لوگ جب ماں کا فون آتا ہے تو دیکھ کر، نام دیکھ کر بھی فون نہیں اٹھاتے ہیں، کیسے گناہگار ہے وہ لوگ، ماں آواز دیتی ہے تو اس کی بات سننے کو جاتے نہیں ہیں، وہ پکارتی ہے تو اس پر آواز نہیں دیتے، تو وہ بلاتی ہے تو جاتے نہیں، وہ سودا منگاتی ہے، جائز کام بولتی ہے تو کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا کہ ایسا ہوتا کاش کہ میں نماز کی حالت میں ہوتا، عشاء کی نماز پڑھتا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے پکارتی محمد، میں نماز توڑ دیتا اور اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ تو نماز توڑ دیتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ماں کے پاس تشریف لے جاتے۔ یہ فرمایا کہ ایسا اگر ہوتا تو میں یہ کرتا۔ تو یہ ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے تدریس ہے، ہمارے لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ ماں کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں اور ویڈیو جو ہے آگے بڑھ جائے گی، پیچھے ہٹ جائے گی، ڈسٹرب ہو جا رہا ہے، ماں پکار رہی ہے، کیا ہو گیا، کیا نادانی ہے، عورتیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، ماں بلاتی ہے کہ ذرا پیاز کاٹ دینا تھا، ذرا گھر میں یہ کام کر دینا تھا، میں سالن بناتی ہوں، تم چاول بنا لینا تھا، روٹی تم ڈال لینا تھا، میں یہ کرتی ہوں، وہ بڑی
کڑاخ آواز کے ساتھ جواب دے دیتی ہے کہ میں نہیں کرتی. اگر نہیں کر سکتی ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی مجبوری ہے, کوئی دوسرا کام ہے, تو نرمی کے ساتھ ماں سے بولے. لیکن اتنا ہنگامہ کرتے ہوئے, جھڑکتے ہوئے ماں کو نہیں کرتی ہوں بول کے جو بچی کا بولنا ہے یہ بھی غلط ہے. تو بچی اگر غلط بول رہی ہے تو آپ جا کے تیش میں آ کے وہ دین کے خلاف کر رہی ہے, اسلام کے خلاف کر رہی ہے, آپ جا کر وہاں پر اس پر غصہ کریں گے, پھر آپ کی ماں آپ پر ناراض ہو جائے گی. تو وہ سب چیزوں میں نہیں, اس کو اکیلے میں نرمی سے سمجھائیں. اگر بہن غلط کر رہی ہے تو بہن کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے, یہ دین ایسا نہیں ہے, ماں کے ساتھ ایسا بات نہیں کرتے. پھر وہ 4 پرانے باتیں سنائیں گی, تم بہت ماں کی بات کر رہے ہیں, تم جب کیا کرے تھے, جب کیا کرے تھے, اور جب کیا کرے تھے. پھر نیا جھگڑا قائم ہو جائے گا. لہذا کسی کو جو ہے نیکی کی دعوت دینے سے پہلے اپنا خود کا بھی جائزہ لے لیں, اور دوسرا کسی کو سمجھا رہے ہیں تو اس کے اندر نرمی ہونا چاہیے. دعوت کے کام میں, تبلیغ کے کام میں نرمی ہونا چاہیے. نرمی اور نرمی.